اپنی پہچان کرائے اسے عباس کہتے ہیں، اور ایسا ہی گھر جہاں علی جیسا عالم موجود ہو، جہاں شہر مدینہ العلم موجود ہو، محمد مصطفیٰ جیسا عالم موجود ہو، علی مرتضیٰ جیسا عالم موجود ہو، جہاں فاطمہ زہرا جیسی عالمہ غیر معلمہ موجود ہو، جہاں زینب کبریٰ جیسی عالمہ غیر معلمہ موجود ہو، وہاں کوئی ہستی عالم آل محمد کہلائے اسے رضا کہتے ہیں۔ عالم آل محمد، محمد کا آل محمد، عالم کون کہلایا؟ رضا، امام رضا علیہ السلام۔ توجہ کریں، امام علیہ السلام کے واقعات دل کر رہا ہے، ایک دو بیان کر دیے جائیں۔ امام کے القابات بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن چاہتا ہوں کہ ایک دو واقعات بھی، کیونکہ رات کا وقت ہے تو گرمی بھی بہت زیادہ ہے، گرمی کی شدت، لیکن اگر آپ لوگ حاضرین ساتھ دیں انشاءاللہ ایک دو واقعات دے کے آپ کی زحمت کو تمام کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام اپنے وقت کے مشہور ہستی تھے۔ امام ہونا ایک اور بات ہوتی ہے، لیکن مشہور ہونا بھی اور بات ہوتی ہے۔ اس وقت مامون حاکم وقت تھا، مامون الرشید۔ اس نے ایک دن فیصلہ کیا کہ امام کی امامت کا آج خاتمہ کرنا ہے، امام کی امامت کا خاتمہ کرنا ہے، دائرہ تنگ کرنا ہے، شیعوں کے دلوں سے امام کی محبت ختم کر دیں گے۔ قحط سالی تھی، 2 سال ہو گئے تھے قحط پڑے، اور تیسرا سال تھا قحط کا۔ مامون نے ماہرین موسمیات کو بلایا اور پوچھا کہ دیکھو بھئی کیا بارش ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں ہوگی۔ اس نے کہا تسلی کر لو۔ انہوں نے تسلی کر کے کہا کہ بھئی اس سال بھی بارش ہونے والی نہیں ہے، جو بھی ہو جائے اس پورے سال بارش نہیں ہو سکتی۔ اچھا، مامون نے کہا کہ دیکھو بھئی شیعوں میں اعلان کراؤ کہ جو ان کا امام ہے نا کہتا ہے کہ وہ مستجاب الدعویٰ ہوں، میری دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ اپنے امام کو بڑا عظیم مانتے ہیں، انہیں کہو کہ اپنے امام سے کہیں کہ دعا کریں، بارش کے لیے دعا کریں۔ دیکھنا بارش ہونی نہیں ہے، پھر سارے شیعہ امام سے متنفر ہو جائیں گے، پھر سارے مجھے ماننا شروع ہو جائیں گے۔ بس یہ اس نے منصوبہ بنایا اور امام تک پیغام پہنچایا۔ امام علیہ السلام تک پیغام پہنچا، امام نے کہا ٹھیک ہے میں دعا مانگوں گا۔ شیعہ پریشان ہو گئے، یا امام آپ دعا مانگیں گے بارش ہو جائے گی؟ امام نے کہا تمہیں اپنے امام پہ شک ہے، تمہیں اپنے امام پہ شک ہے، بارش نہیں ہو سکتی ہوگی۔ امام نے فرمایا میں تب تک دعا نہیں مانگوں گا جب تک 3 دن روزے نہ رکھ لیے جائیں، کیونکہ میرے جد رسول اللہ کی سنت تھی کہ جب بھی کوئی عظیم کام کرنا ہوتا تھا وہ پہلے 3 دن روزہ رکھتے تھے اور باقیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ تو اب سارے میرے چاہنے والے روزہ رکھیں 3 دن، تو اس کے بعد ہم دعا مانگیں گے۔ 3 دن روزہ رکھا گیا، چوتھا دن آیا، امام علیہ السلام نے سارے چاہنے والوں کو لیا، پھر صرف چاہنے والے نہیں تھے، پورا خراسان جمع ہو گیا کہ دیکھتے ہیں ابھی شیعوں کا امام دعا مانگنے والا ہے، کتنی دعا میں اثر اس کی۔ سب کو لیا، امام بیابان میں میدان میں چلے گئے۔ امام علیہ السلام نے اپنے سر سے امامہ کو اتارا، اپنی عبا کو الٹا کیا، نالین کو اتار دیا اور نماز استسقاء پڑھی اور اللہ سے دعا کی اے اللہ تجھے میری مظلومیت کا واسطہ ان کو سیراب کر دے، اے اللہ تجھے میری مظلومیت کا واسطہ انہیں سیراب کر دے۔ بس دعا ہونا تھی،
ادھر سے امام کے الفاظ ہٹے، ادھر سے الفاظ ختم ہوئے، وہاں سے بادل آنا شروع ہو گئے، بادل آنا شروع ہو گئے۔ لوگ جیسے ہی لوگوں نے بادلوں کو آتا دیکھا تو اٹھ کے بھاگنے لگے۔ امام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ بادل تمہارے لیے نہیں، ساتھ والی بستی کے لیے آ رہے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں جب تک تم میں سے ایک بندہ اپنے گھر نہیں چلا جاتا تب تک بارش نہیں آئے گی۔ اچھا، امام نے کہا، پھر امام نے بیٹھ کے دعا فرمائی اور پھر کہا کہ بھئی اب سب اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اب بارش ہونے لگی ہے۔ مامون الرشید اپنے تخت پہ بیٹھا تھا محل میں، کہتا بھئی آج تو شیعوں کے امام کا قصہ ہی تمام ہے، بارش ہونی نہیں ہے، بارش ہونی نہیں ہے، شیعوں نے اپنے امام کو چھوڑ دینا ہے، پھر آخر حکومت اور پیسہ میرے پاس ہے، ہٹ کے میرے پاس آ جائیں گے۔ بس اسی وہم میں بیٹھا تھا کہ اس نے شور سنا۔ درباریوں سے کہا دیکھو بھی کیسا شور ہے۔ درباریوں نے دیکھا تو آ کے کہنے لگے باہر بارش ہو رہی ہے، باہر بارش ہو رہی ہے۔ پریشان ہو گیا، کہا غصے میں ماہرین موسمیات کو بلا لائے۔ کہا یہ کیا، تم نے تو کہا تھا آج بارش نہیں ہونی، اس پورے سال بارش ممکن ہی نہیں ہے۔ کہا پھر یہ کیسے؟ کہنے لگے بارش نہیں ہونی تھی۔ وہ پھر اصرار کرنے لگے، کہا بارش نہیں ہونی تھی۔ کہا پھر کیسے ہو گئی؟ تو ماہرین موسمیات نے کہا خدا کی قسم بارش نہیں ہونی تھی، یہ اس موسیٰ کے بیٹے کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ اس علی ابن موسیٰ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی۔ مامون غصے میں آ گیا اور ایک ظالم کے سامنے کسی اور کی تعریف برداشت کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو تم نے یہاں تو کہہ دیا، باہر جا کے یہ نہ کہنا کہ یہ علی ابن موسیٰ کے کرامات میں سے ایک کرم ہے، ورنہ ہلاک کر دی۔ کچھ دن گزرے، رات میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا لیکن اس سے ایک اور مربوط واقعہ ہے۔ کچھ دن گزرے، مامون کا ایک دوست تھا جادوگر حمید بن حمران نام تھا اس کا۔ کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے مان کیسے لیا کہ یہ جو بارش ہوئی تھی یہ علی ابن موسیٰ رضا کی دعاؤں کا نتیجہ تھی؟ تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے یہ کیسے مان لیا؟ تمہارے ماننے کی وجہ سے شیعوں میں اس کی محبت بڑھ گئی ہے، وہ سب مان رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، رضا کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ کہتا پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا دیکھو اب ایک محفل کا انتظام کرو، اس میں رضا کو بلاؤ، میں رضا کی توہین کروں گا اور امام کی عظمت کو لوگوں کی نظر میں گھٹا دوں گا۔ وہ بادشاہ وقت تھا، اسے اچھا لگا منصوبہ، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حمید بہت بڑا جادوگر تھا، محفل سجی ہوئی تھی، کھانا لگا ہوا تھا، اس نے دسترخوان پہ کچھ جادو کیا اور امام کے ساتھ جادو کرنے لگا۔ امام جو کھانا کھا رہے تھے، امام کے ہاتھ سے لقمہ غائب ہو گیا۔ لوگوں نے امام کے ساتھ یہ دیکھا تو ہنسنے لگے کہ دیکھو شیعوں کی امام کے ساتھ کیا ہو گیا۔ اس نے امام کے ساتھ اور بے ادبی کی اور اس حد تک تجاوز کیا کہ کہنے لگا کہ رضا یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ یہ میری دعاؤں کا اثر ہے، یہ بارش ہوئی، یہ تو اللہ نے نازل کرنی تھی اس دن تو ہو گئی، اس وجہ سے ہوئی، یہ اس وجہ سے نازل نہیں ہو کیونکہ تم نے دعا کی تھی، یہ تم غلط کہہ رہے ہو۔
کہ میری دعاؤں کا نتیجہ ہے، میں نے دعا کی تو بارش ہو گئی۔ اگر تمہاری دعا میں اتنا اثر ہے نا تو یہ جو مامون کے قالین پڑے ہیں اس پہ 2 شیر بنے ہوئے ہیں، اس پہ 2 شیر بنے ہوئے ہیں۔ آپ دعا کرو، دعا کرو، اگر دعا میں اثر ہوا یہ دونوں شیر زندہ ہوں اور انہیں حکم دینا کہ مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائیں۔ اب امام کو جلال آ گیا کہ بھئی امامت پہ حرف آ رہا ہے، یہ مانتا نہیں ہے کہ یہ امامت کا خاصہ ہے، یہ امامت کی دعا کا نتیجہ ہے۔ پھر امام نے ایک مرتبہ کہا اے شیرو اٹھو اور اس کو چیر پھاڑ کر ختم کر دو، بس امام کا حکم تھا۔ امامون خود روایت کرتا ہے کہ ابھی فقط وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا، دونوں شیر مجسم ہو گئے اور اس پہ اس طرح جھپٹ پڑے کہ اس کے جسم کو پارا پارا کر دیا۔ روایت یہاں نہیں، مامون کہتا ہے شیروں نے ایسا حملہ کیا کہ اسے ہلنے تک نہ دیا اور اس کے جسم کو کھا گئے، حتیٰ کہ اس کا جو خون قالین پہ لگا تھا اس طرح پی گئے کہ خون کا نشان تک باقی نہ چھوڑا، خون کا نشان تک باقی نہ چھوڑا۔ مامون کہتا ہے کہ بس اتنا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہتا ہے بس اسے نے میرے رونگٹے کھڑے نہیں کیے، جو آگے ہوا اس نے تو مجھے اسرائیل نظر آنے لگا۔ کیا ہوا؟ کہا وہ جو 2 زندہ شیر تھے نا وہ امام کے پاس جا کے قدموں میں سر سے اشارہ کر کے کہنے لگے یا امام حکم دیں تو اس مامون کا بھی یہی حال کر دے، اس مامون کا بھی یہی حال کر دیں۔ کہتا بس میں نے یہ دیکھا، روایت کہتی ہے مامون وہی بے ہوش ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، اب تمہاری ذمہ داری تمام ہوئی، جاؤ قالین میں جا کے اپنی جگہ پہ واپس پلٹ جاؤ۔ امامت کا اختیارات دیکھ رہی، خاصہ امامت کا 2 نقاشیوں کو امام کے حکم نے مجسم کر دیا، 2 تصویریں تھیں، 2 تصویریں فقط امام کے حکم سے مجسم ہو گئی۔ آخری واقعہ بالکل اسی طرح کا، امام علیہ السلام کے ایک چاہنے والے نے جا کے کہا کہ کیا آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ مردہ کو زندہ کر سکیں؟ آپ بتائیے حضرت عیسیٰ کے کیا معجزات تھے؟ اندھے کو بینا کرتے تھے، کوڑی کے مرض سے شفا عطا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اس نے کہا یا امام کہ آپ کے پاس اتنا اختیار ہے کہ آپ کے اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ آپ کسی مردہ کو زندہ کر سکیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ قبرستان ہے، جاؤ جس قبر پہ دل کرتا ہے اشارہ کرنا، کہنا امام بلا رہے ہیں، امام بلا رہے ہیں۔ وہ بڑے تعجب میں چلا گیا جا کے ایک قبر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے تمہیں رضا نے حکم دیا ہے کہ میری بارگاہ میں آ جاؤ، بس اتنا کہنا تھا، قبر میں شک پڑا، مردہ زندہ ہو گیا، مردہ زندہ ہو گیا۔ بھئی اسی جملے کو اگر میں یوں کہوں کہ جو مردہ تھا وہ زندہ ہو گیا اور جو زندہ تھا وہ مردہ ہو گیا، وہ تعجب میں آ گیا نا، وہ تو سہم گیا، بھئی یہ کیسے ہو گیا؟ مردہ تھا، ہڈیاں وہ سیدھا تھیں، بالکل تر و تازہ جسم کے ساتھ زندہ ہو گیا۔ بس مردہ آگے چلنے لگا، زندہ پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ امام کی خدمت میں آئے،
آ کے کیا ہے، مردہ امام کا چاہنے والا تھا، امام کو آ کے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، امام کو سلام کیا، امام نے کہا ٹھیک ہے تم واپس چلے جاؤ، اسے واپس بھیجا۔ تو اس واقعے کو شاعر نے دیکھا، ہر واقعے کا ایک خوبصورت پس منظر ہوتا ہے، پھر شاعر اپنی شاعری میں اسے اور خوبصورت کر دیتا ہے۔ پھر یہاں شاعر نے 4 مصرے لکھے اور عیسیٰ کا اور رضا کا تقابل کرایا۔ آخری 4 مصرے سن لیجیے کہ عیسیٰ کون ہے اور رضا کون ہے۔ شاعر کہتا ہے مریم کا پسر وہ تو میں زہرا کا پسر ہوں۔ آخری 4 مصرے ہیں، مریم کا پسر وہ تو میں زہرا کا پسر ہوں، وہ صرف ولی تھا میں ولی ابن ولی ہوں، وہ صرف ولی تھا میں ولی ابن ولی ہوں، عیسیٰ میں اور مجھ میں یہی فرق بہت ہے، وہ ناد علی پڑھتا تھا میں آپ علی ہوں۔ وہ ناد علی پڑھتا تھا میں خود علی آپ علی ہوں۔ امام علی موسیٰ رضا کیا ہے؟ خود علی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس کلیم سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو پڑھا گیا جو سنا گیا اسے قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار عالم باب الحوائج کی محفل کے صدقے، ان کے ذکر کے صدقے ہماری دلی جائز شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار عالم جتنے حاضرین، پروردگار جتنے قدم لے کر پروردگار تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، پروردگار ایک ایک قدم کے بدلے پروردگار انہیں ثواب عطا فرما۔ اے پالنے والے تجھ کو واسطہ محمد والے محمد کا، جتنے بھی مریض ہیں تمام کو شفاء کلی عطا فرما، جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت و پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم تمام پروردگار صاحبان مومنین مومنات، پروردگار تمام کو امام علیہ السلام کی خوشیوں سے مسرور فرما۔ اے پالنے والے تجھ کو واسطہ محمد وال محمد کا، پروردگار اس محفل کے بانیان پروردگار جتنے بھی ہیں پروردگار تمام کے مرحومین کو کی بخشش فرما، ان کے رزق میں جان والوں میں وسعت عطا فرما۔ پروردگار اس پروردگار ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ پروردگار عالم اس ادارے کی جتنی اندرونی بیرونی پروردگار مشکلات مالی وسائل کی پروردگار جتنی تنگیاں ہیں ان کو حل فرما۔ اے پالنے والے تجھ کو واسطہ محمد وال محمد کا ہماری تمام دعاؤں کو درجہ استجابت عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں امام کی نماز شب کی دعاؤں میں شمار فرما۔ نبی والے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جشن کے آخر میں امام کی ولادت کی چونکہ یہ محفل تھی تو محفلی نعرہ لگاتے ہیں، مل کر دل کی گہرائیوں سے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدر درود پڑھیے محمد